ایک دفعہ پادریوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا، تاریخی واقعہ کہ روئے زمین پر جتنے بھی قرآن کریم کے قدیم نسخے ہیں ان ساروں کو اکٹھا کر کے ان کا پوری طرح تجزیہ کیا جائے، ایک ایک لفظ کھنگال کر دیکھا جائے کہ ممکن ہے خود قرآن کے اندر کوئی ہمیں ایسی بات مل جائے، کسی نسخے میں کچھ ہو اور کسی میں کچھ ہو، تو اس بات کو بنیاد بنا کر ہم ایک طوفان کھڑا کر رہے ہیں۔ تاریخی واقعہ، انہوں نے 10 لاکھ قرآن کریم کے نسخے پوری دنیا سے اکٹھے کیے، پھر ان پر جو ان کا بورڈ تھا بہت بڑا، انہوں نے ایک ایک نسخے کی ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر، ایک ایک زبر، ایک ایک پیش تک کا مطالعہ، ساری تحقیق مکمل کر لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایک حرف بھی صدیوں پرانے نسخے میں سے مختلف نہیں ملتا، جو ایک میں ہے وہ 10 لاکھ والے میں بھی نہیں۔ یہ تجربہ تاریخی ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے تھے۔ پھر دوسرا ان کی کوشش یہ تھی کہ جس ہستی پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب ڈھونڈے۔ جو بندہ داعی ہوتا ہے اگر اس کی ذات میں کوئی کمزوری نظر آ جائے تو اس کے داعیے اور دعوے پر بھی حرف آ جاتا۔ تو اس کا انہوں نے بڑا اپنی طرف سے کوشش کی۔ تو اب حیات طیبہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور بعثت مطہر و مقدس تک ان کے سامنے تھی۔ قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد مبارک ہوا اس سے لے کر اور آپ کی بعثت کی عمر تک وہ زندہ تھے، موجود تھے۔ لوگوں نے انہیں بلایا، حالانکہ وہ اسلام کے مخالف تھے، مگر برملا انہوں نے یہ کہا جس دن سے یہ ہستی اس جہان میں تشریف لائی ہے اور اب تک اس کی ذات پر ایک بال کے برابر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی کسی حوالے سے، اس کو بھی ناکام ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ تم بات میرا کلام تو چھوڑ دو، جس ہستی پر میں نے یہ کلام نازل کیا ہے اس کی عمر تمہارے سامنے ہے، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ افلا تعقلون، تمہیں یہ عقل نہیں ہے کہ اس ہستی کے اوپر تم خود ایک بال کے کھربویں حصے کے برابر بھی تم انگلی نہیں اٹھا سکتے، تو کیا تم یہ اندھے ہو گئے ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے کہ وہ بندہ اتنے بڑے ایک کلام پر جھوٹ بول دے؟